میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیرت کا یہ وہ پہلو ہے کہ کچھ بد باطن، کچھ اندر کے کالے لوگ جن کو دن کی روشنی میں اندھیرا نظر آتا ہے اور جن کو بالکل صاف سورج کے سامنے بھی کیڑے نظر آتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کیڑا مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے جس کو لے کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو داغدار کریں۔ مگر سورج کی طرف انسان کتنا بھی تھوکے واپس اس کے چہرے پر ہی پڑتا ہے، سورج کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کی سیرت کیسے ہے؟ میں نے کہا تھا اگر یہ کوئی اعتراض کی بات ہو سکتی تھی تو جب آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد مختلف ازواج سے نکاح فرمایا تو مدینہ کے دائیں بائیں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور عرب تو مشرکوں سے بھرا ہوا تھا، ان میں سے کسی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا مگر ان میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا، اور آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر کسی موڑ پر بھی حملہ نہیں کیا۔ ابو جہل نے نہیں کیا، ابو لہب نے نہیں کیا، کٹر سے کٹر، سخت سے سخت کافروں نے نہیں کیا، بلکہ مدینہ کے اندر رہنے والے وہ من کے کالے اور تن کے گورے جن کے لیے قرآن پاک نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ ایسے اندر کے کالے بھی ہیں جو زور زور سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم پکے ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے ایمان والے نہیں ہیں، اور انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جس میں اسلام کے اوپر اعتراض نہ کیا ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کیا ہو، مگر اس پہلو کو لے کر انہوں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کیوں آپ نے ایک سے زیادہ ازواج سے کیوں نکاح فرمایا؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی نکاح جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مقصود ہے تو 25 سال جب آپ کی عمر ہے اور آپ نے ایسی شرافت والی زندگی گزاری ہے کہ اس وقت میں آپ جس پیغام جہاں دینا چاہیں گے پیغام کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، مگر ایسے وقت میں آپ نے ایک بوڑھی عورت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ معلوم ہوا کہ آپ کے غرض نکاح سے یہ نہیں تھی، بلکہ آپ کی غرض نکاح سے یہ تھی کہ انسانوں تک اللہ کا دین پہنچے، اور انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مرد ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مسجد میں آپ کے ساتھ ہیں، میدان کارزار میں آپ کے ساتھ ہیں، میدان دعوت میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انسانوں کی ایک دوسری صنف عورتوں کی ہے، وہ آپ کے ساتھ ان میدانوں میں نہیں رہ سکتی ہے، ان تک اللہ کا دین کیسے پہنچایا جا سکے، بس اسی کا انتظام کرنا مقصود تھا۔ اور میں نے چند مثالیں اس سے پہلے عرض کی تھی، پچھلے جمعے کو، گزشتہ جمعے کو میرے پھوپھا کا انتقال ہو گیا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ ہم بیچ میں کسی دن ناغہ نہ کریں، لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا اس دن ناغہ ہو گیا۔ چند مثالیں میں نے پیش کی تھی، ایک اور مثال سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ ایسی اونچ اور نیچ کا معاشرہ ہے جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے برادران وطن پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں انہوں نے انسانوں کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا اور عجیب سوچ پیش کی کہ ایک طبقہ تو پروردگار کے منہ سے پیدا ہوا، ایک طبقہ تو پروردگار کے اعلیٰ حصے سے پیدا ہوا، اور ایک طبقہ اس درمیانی حصے سے، اور ایک طبقہ اس سے نیچے سے، اور ایک طبقہ تو بالکل چرنوں سے پیدا ہوا جس کا کام ہی انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ پھر انسانوں کو بانٹا کہ کچھ انسان صرف پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں پر حکومت کریں، کچھ انسان نعوذ باللہ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے خادم بنے، دوسروں کے غلام بنے اور دوسروں کی خاک روبی کریں، دوسروں کے نوکر بنے، اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو یہاں کی بات ہے۔ تو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے وہ کس کوالٹی کے لوگ ہوں گے؟ آپ اس سے سمجھیں کہ وہ تو مر کر بھی غریب اور مالدار دونوں اکٹھا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی مالدار غریب کے قبرستان میں دفن ہونا نہیں، بلکہ غریب کی لاش کو اپنے قبرستان کے پاس سے گزارنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارے اجداد کی توہین ہو جائے گی، جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اگر حج کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو طریقہ بتایا تھا، اگرچہ ان کے ہاں مٹ گیا تھا لیکن کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا،
اگر وہ حج کرتے ہیں تو حج کا بنیادی رکن ان کے یہاں یہ ہے کہ جب عرفات سے واپس آئیں تو مزدلفہ کی رات میں بیٹھ کر کے باپ دادا کا تذکرہ کریں اور باپ دادا کی تعریفیں کریں اور پھر کہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہے میرے باپ دادا، اگر ہے ہمت تو اس کا مقابلہ کرو۔ پھر ایک اٹھے میرا باپ ایسا، دوسرا اٹھے میرا باپ ایسا۔ جب انہوں نے یہ عجیب قسم کی آواز سنی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو اور انسان ہونے کے ناطے اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے تم سب کے سب برابر ہو، تمہارے خاندان اور قبائل ہم نے تمہارے تعارف کے لیے پیدا کیے، فخر اور بڑائی کے لیے نہیں پیدا کیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ کے ہاں تقوی کے اعتبار سے بڑا ہو، اور تقوی ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ جس کو کوئی تول کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ متقی ہوں، اس کا مطلب کسی کو کسی پر فخر جتانے کا حق ہی حاصل نہیں۔ اور پھر انسانوں نے کیسی عجیب بات سنی جب آپ نے آخری حج کے موقع پر فرمایا لا فضل للعرب علی العجم، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں۔ انسان دیکھنا چاہتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کس طرح لاگو کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس کے ورق ورق کے اوپر تمہارے آقا کی سیرت بکھری ہوئی ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ اس کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں اور آپ اپنے عملی کردار سے لوگوں کو قرآن سمجھاتے ہیں۔ اس اونچ نیچ کو کیسے مٹایا جا سکتا تھا؟ اس طرح مٹایا گیا کہ جس کا انسان کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ عرب کے خاندانوں میں سب سے اونچا خاندان قریش، اور قریش میں سب سے اونچا خاندان آپ کا خاندان بنو کنانہ، آپ نے خود ارشاد فرمایا، اور اس میں سب سے اونچا خاندان بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سب سے اونچا خاندان عبد المطلب کی اولاد۔ وہ اس وقت میں ٹوٹا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سکی پھوپھی کی بیٹی، اپنی سکی پھوپھی ذات بہن کے لیے ایک غلام کا رشتہ مانگا۔ غلام بکتا ہوا جو مکہ کے اندر آیا، بکتا ہوا جانوروں کی طرح، اس کے لیے رشتہ مانگا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا عجیب بات ہے۔ عرش ہل گیا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جو اپنے رب کو مان چکے ہوں گردن ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب رب کی طرف سے فیصلہ ہو جائے، یہ رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ حضرت زینب کا رشتہ حضرت زید کو دے دیا جائے، کیسے اونچ نیچ کو مٹایا۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی سمجھانا چاہتا تھا دین، کہ جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، اونچ نیچ تو انسانوں میں ہے نہیں، اس کے نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں میں کسی نہ کسی درجے کی برابری ہو، کسی نہ کسی درجے کی ذہن کی ہمواری ہو۔ اگر یہ آپس میں برابری نہیں ہوگی، ہم آہنگی نہیں ہوگی، تو یہ لمبا سفر گزر نہیں سکے گا۔ چنانچہ نہیں گزرا، اور کچھ سالوں کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب آپ کی سکی پھوپھی کی بیٹی، ان کو طلاق دے دی۔ جب ایسی خاتون کو طلاق ہوئی جس کا پہلے نکاح ایک غلام کے ساتھ ہوا، اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، اس کے والدین کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، اس کے بھائیوں کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا۔ اس کے دل کے اوپر اس کے سوا کوئی مرہم نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے رشتے کے لیے قبول فرمائے۔ پھر حضور نے قبول نہیں فرمایا، پروردگار نے وہی نازل فرمائی، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج۔ فرمایا جب زید نے ان کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اور میں بتا چکا کہ ایک خاتون کے ساتھ تو نکاح کرنے کی وجہ سے پورا خاندان ان کا آزاد ہو گیا۔ اور ایک اور خاتون سنیے گا، سب سے زیادہ جس قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی وہ قوم یہود ہے، جنہوں نے مدینہ میں معاہدے کیے اور پھر ستایا، اور موقع موقع پر رسوا ہوتے رہے مگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ اور قرآن پاک نے کہا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں جائیں گے ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے، قیامت تک ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے
جب بھی اکٹھی ہوگی انسانوں کے لیے تباہی لائے گی، پریشانی لائے گی، مصیبتیں لائے گی۔ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس خاندان کا، اس قوم کا کوئی فرد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر کے سدھر سکتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے کٹر دشمن حیی ابن اخطب، جس نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑائی، آپ کے خلاف شاعری کی، آپ کے گھر کی باتیں، ازواج مطہرات کا اس نے مذاق اڑایا، اس کی بیٹی حیی ابن اخطب کی بیٹی جب اس کے شوہر کا قتل ہو گیا، اور قتل بھی اس طرح ہوا کہ اس نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے ان پر حملہ نہیں کیا، ایسے وقت میں اس کے دل کے اوپر اس کے سوا کوئی مرہم نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر کے لیے قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، اور پھر ان کی کیسی تربیت فرمائی۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کبھی کبھی ہم ان کو چھیڑا کرتی تھی، اور ایک وقت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلا بھی کیا کہ مجھے ازواج مطہرات دوسری بیویاں آپ کی چھیڑتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے سب سے پکے دوست اور رشتہ دار جو پہلے سے رشتہ دار تھے حضرت ابوبکر کی بیٹی ہوں۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے باغیرت صحابی جن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا حضرت عمر کی بیٹی ہوں، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے افسوس، اگر تو نے یہ کہا ہوتا کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں، تم ان کو کہتی کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بھتیجی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، یہ شرف تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کیسی تربیت فرمائی انسانوں کی، کس طرح انسانوں کو جوڑا۔ یہ وہ ضرورتیں تھیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، ایک سے زائد۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنی بیویاں ہیں سب کی سب کا، کسی کا نکاح 3 مرتبہ ہو چکا ہے، کسی کا نکاح 4 مرتبہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ نکاح ہوا، پہلے شوہر کا بھی انتقال ہوا، دوسرے شوہر آپ کے ساتھ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے بدر کے میدان میں اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پریشان، خود پیغام لے کر گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، اور پھر حضرت ابوبکر نے جب انکار فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم کے اوپر مرہم اس کے سوا کوئی چیز لگا سکتی تھی؟ حضور نے فرمایا، حضرت عمر نے شکایت کی کہ میں نے اس طرح پیغام بھیجا ابوبکر کو بھی عثمان کو بھی، مگر دونوں نے عذر کر دیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حفصہ کے لیے عثمان سے زیادہ بہتر شوہر ذہن میں آتا ہے، اور عثمان کی بیوی یعنی میری بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے میں ان سے حفصہ سے بہتر بیوی کا انتخاب کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا حفصہ کا رشتہ تو میں اپنے لیے قبول کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، کیسا ہو سکتا ہے جس عورت کو 2 مرتبہ، جس کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا، دوسرے شوہر کا انتقال ہو چکا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، کیا دوسری بیٹی کا نکاح ان سے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور اسی طرح ایک کا انتقال ہوتا، پھر دوسری کا ہوتا، پھر تیسری کا ہوتا، پھر چوتھی کا ہوتا، تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، اس لیے کہ کامل الحیاء والایمان، ایمان میں بھی کامل اور حیا میں بھی کامل، اس سے بہتر کون سا داماد میرے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ضرورتیں تھیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں اور کسی سے آپ نے کنوارے پن میں نکاح نہیں کیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کی بیٹی، ان سے تو نکاح کیا، لیکن ذرا سر جھکا کر کے دیکھیں آپ کے پورے دین کی 750 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ جس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہمارے گھر آئے اور انہوں نے انسانیت کے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے، رب کی رضا ہمارے گھر سے سیکھی، کل قیامت کے دن عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں مگر ایسی کوئی عورت آپ کے گھر تو نہیں آئی کہ جو رب کی رضا آپ کے گھر سے سیکھتی، آپ کی گھر کی زندگی سیکھتی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی۔ اور میں کہوں کچھ بھی نہ کہیں،
اوہو مکہ کے مشرکین کہتے تھے کوئی معجزہ دکھائیے. قرآن نے کہا وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے ان کے معجزے آنی تھے، فانی تھے، وقتی تھے، وقت چلا گیا، معجزہ ختم ہو گیا. آج یہودیوں سے کوئی کہے کہ ذرا عصائے موسوی دکھاؤ، ید بیضا دکھاؤ، عیسائیوں سے کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قم باذن اللہ دکھاؤ، فرمایا نہ، وہ اپنے وقت کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے تھے، ان کے معجزے بھی وقتی تھے. آپ چونکہ صبح قیامت تک کے لیے آئے ہیں اس لیے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک قرآن پاک میں دے رہا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی جو صبح قیامت تک پڑھی جائے گی. اور دوسرے تمام انبیاء کرام کی کچھ نہ کچھ مثل لوگ پیش کر سکتے تھے، کچھ نہ کچھ اس سے ملتی ہوئی چیز لوگ پیش کر سکتے تھے. جادوگروں نے بھی کہا کہ چلو ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، ہم بھی سانپ بنا سکتے ہیں. فرمایا ہم نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمایا، صبح قیامت تک ہم کہتے رہیں گے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی. اگر ہے کسی کے اندر دم تو 6666 آیتیں ہیں، کوئی ایک آیت تو اس کی جیسی بنا کر کے دکھائے، اس کی مثل بنا کر کے لائے. مگر کوئی جواب نہ دے تو پھر لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں ایک ہی ہیں جو آنے کے لیے آئے اور صبح قیامت تک بس اب وہی رہیں گے اور کسی کا اب نہیں رہے گا. آپ سے پہلے ہزاروں کا ماضی سے ہی، لیکن اب جو فردہ ہے تا حشر وہ تمہارا ہے. تو آپ کے لیے یہ معجزہ بھی تھا انسانوں کے لیے کہ آپ کی صداقت کو پرکھیں. انسان ہر محاذ میں کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی وکالت میں کامیاب، کوئی تجارت میں کامیاب، کوئی ملازمت میں کامیاب، لیکن نجی زندگی کے اندر، ازدواجی زندگی کے اندر یہ انسان کا وہ خطرناک موڑ، خطرناک پہلو ہوتا ہے جہاں بڑی بڑی چٹانیں رڑک جاتی ہیں. لوگ دیکھنا چاہتے تھے آپ کی وہ زندگی کیسی ہے. فرمایا تم سے ایک بیوی کے ساتھ ایسا نہیں نبھایا جا سکتا کہ تم دنیا سے جاؤ اور تم کو ان سے کوئی گلہ نہ ہو اور ان کو تم سے کوئی گلہ نہ ہو. یہ تنہا ذات تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو 9 بیویاں ہیں مگر کسی کو آپ سے اشکال نہیں اور کسی کو آپس میں کسی سے اشکال نہیں اور کسی سے آپ کو کوئی خفقی نہیں. اور اتنا ہی نہیں، آپ کا وقت ہو گیا. ایک آیت میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. آخری وقت میں اللہ نے ایک امتحان لوگوں کے سامنے لیا ازواج مطہرات کا، اور وہ امتحان سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح قیامت تک پڑھ کر سنایا جائے گا کہ اس سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے. عورت کل ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، ایک آدمی مجھ سے وصیت لکھوا رہا تھا کہ میری جائیداد اس کو، تو اس کے بیٹے نے کہا امی کی بھی ویسے ہی لکھ دو. کہا نہ میرے حصے میں سے امی کے لیے لکھو. عورتوں کا مزاج ہوتا ہے وہ اس کو برا مانے گی. آخری وقت ہے، اب اسلام کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، چاروں طرف فتوحات ہیں. ازواج مطہرات کے ذہنوں میں سے کسی کے ذہن میں آیا کہ اب تو جب دروازے کھل گئے ہیں تو اب ہمارے خرچے کے اندر بھی تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے. عرش ہلا، وہی نازل ہوئی. قل یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اپنی ساری بیویوں کو اکٹھا کیجئے اور ان کا ایک امتحان لیجئے. ان سے پوچھئے کہ تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، زیب و زینت چاہیے، مال و دولت چاہیے، کوٹھی بنگلہ چاہیے، محلات چاہیے. اگر تمہیں یہ چاہیے تو آجو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم سب کو الوداع کر دیتا ہوں طلاق دے کر کے، اور جتنا تم کو مال چاہیے وہ سب مال تمہیں دے دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، اللہ کے حبیب چاہیے، تو پھر صبر کر کے بیٹھ، جو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا مرنے کے بعد ہی ملے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سب سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا، پہلے اپنے باپ ابو بکر سے پوچھ لو. انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے باپ سے ہر معاملے میں مشورہ کر سکتی ہوں مگر اس بارے میں مشورہ کرنے کی محتاج نہیں، اور میں اس بارے میں اپنے باپ سے مشورہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چاہ لیا ہے. اب اس کمینی دنیا کی طرف تو میں تھوک بھی نہیں سکتی ہوں، کیا میں اللہ کے حبیب کو اس دنیا کی وجہ سے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ امتحان تھا جس کے لیے آپ نے ایک سے زیادہ بیویاں کی،
تاکہ دنیا دیکھے اور پرکھے اللہ کے کیسے پیغمبر ہیں اور سچ کیا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو ساری دنیا اس کی طرف تھوکے کہ اس نے یہ جھوٹ کا پجاری ہے، اس لیے سچ نہیں ماننا چاہتا ہے، ورنہ سچ تو کھل کر کے اس کے سامنے آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔